بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ بن سفیان الغفاری ہے اور وہ ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور امام علی علیہ السلام کے دوست اور اسلام لانے والے چوتھے فرد تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے سچے دوستوں میں سے تھے۔ علماء شیعہ اور اہل سنت دونوں قائل ہیں کہ آپ بہت صفات و فضائل اور مناقب کے حامل تھے۔ حضرت ابو ذر کو فلاں کے اعمال پر اعتراض کرنے کی وجہ جلا وطن کر کے شام اور پھر وہاں سے ربضہ بھیجا گیا، جہاں پر آپ کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چل بسے۔ جناب ابو ذر نے اسلام سے 20 سال پہلے قبیلہ غفار کے خاندان میں آنکھ کھولی، جن کا شمار عرب کے اصیل قبیلوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد جنادہ جو کہ غفار کے فرزند تھے اور والدہ گرامی کا نام رملہ بنت وقیہ تھا، جن کا تعلق بنی غفار بن ملیل خاندان سے تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ابو ذر کے والد کے نام میں اختلاف ہے اور ان کے لیے یزید، جندب، اشرکا، عبداللہ اور سکن جیسے نام بھی ذکر ہوئے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی لکھتا ہے ابو ذر کا قد لمبا تھا، ان کا رنگ گندمی اور وہ بہت دبلے تھے۔ ابن سعد آپ کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ لمبا قد، بال اور داڑھی سفید تھی۔ ذہبی کہتا ہے کہ ابو ذر لمبا قد، صحت مند جسم اور لمبی داڑھی رکھتے تھے۔ آپ کے فرزند کا نام ذر ہونے کی وجہ سے آپ کو ابو ذر کے نام دیا گیا، لیکن ان کے اصلی نام میں اختلاف ہے اور تاریخی کتابوں میں ان کے مختلف نام ذکر ہوئے ہیں، جیسے کہ بدر بن جندب، بریر بن عبداللہ، بریر بن جنادہ، بریرہ بن اشرکا، جندب بن عبداللہ، جندب بن سکن اور یزید بن جنادہ وغیرہ، لیکن جو مشہور اور صحیح سمجھا جاتا ہے وہ جندب بن یزید ہے، جو منابع میں ذکر ہوا ہے اور ان کے فرزند کا نام ذر ہے، اور کلینی روایت بیان کرتے ہیں کہ باب وفات میں ان کے فرزند کا نام ذر لکھا گیا ہے۔ ان کی زوجہ کو ام ذر کہتے تھے۔ آپ بہت پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ابو ذر اسلام سے پہلے بھی ایک خدا کو ماننے والے تھے اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال پہلے بھی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ابن حبیب بغدادی کہتا ہے کہ ابو ذر وہ آدمی تھے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب اور ازلام کو حرام سمجھتے تھے اور اسلام کے ظہور کے بعد بھی ان کا شمار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے افراد میں ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر نے کہا، میں چوتھا فرد تھا جس نے اسلام قبول کیا اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی اور مسرت تھی۔ حضرت ابن عباس حضرت ابو ذر کے بارے میں یوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر کو مکہ میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو اپنے بھائی انیس سے کہا کہ اس سرزمین پر جاؤ اور مجھے اس مرد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دعویٰ ہے کہ مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں کہ علم سے آگاہ کرو اور ان کی باتوں کو سن کر واپس میرے پاس آؤ۔ ان کا بھائی مکہ پہنچا اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور واپس مکہ حضرت ابو ذر کے پاس آیا اور سارا معاملہ بیان کیا۔ حضرت ابو ذر مکہ گئے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کے لیے نکلے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو امام علی علیہ السلام کے ہمراہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور اسلامی رسم کے مطابق کہا، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پہلا فرد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سلام بھیجتا تھا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی پیشکش کی
اور میں نے شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کیا۔ ابو ذر کا اسلام لانے کا ماجرا شیعہ منابع میں مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے یوں خطاب فرماتے تھے: مرحبا اے ابو ذر، تم ہمارے اہل بیت سے ہو۔ اور ایک اور جگہ پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں: آسمان اس پر سایہ نہ کرے اور زمین کسی کو اپنے اندر جگہ نہ دے اگر کوئی ابو ذر سے زیادہ سچا ہو تو۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو زہد اور عاجزی میں حضرت مریم علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے حضرت ابو ذر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کے پاس وہ علم ہے کہ لوگ اس سے محروم ہیں، اور اس علم سے وہ بہرہ مند ہو رہا ہے، حالانکہ اس علم سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ السلام حضرت ابو ذر کا حساب ان افراد میں کرتے تھے جن کی جنت مشتاق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب افراد امام علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام کا انکار کیا، سوائے 3 لوگوں کے: سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ عمار نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑا لیکن دوبارہ آپ علیہ السلام کی جانب واپس پلٹ آئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔